شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اطہر کاظمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام محرم اور ہماری ذمہ داریاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج چوتھی محرم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس خاص عمل کی جس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہماری اور آپ کی شہزادی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے جب یہ سوال ہوا کہ بنت رسول اللہ آپ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے جس عمل کا انتخاب کیا وہ کچھ اور نہیں بلکہ پردہ یعنی حجاب۔ ایام ازاں کی آج چوتھی تاریخ ہے، چوتھی محرم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ان خواتین کے بارے میں جنہوں نے ہر عمل میں عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو عزاداری کے فروغ میں خواتین کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے۔ پردہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس پہلو پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان عالم دین مولانا سید ہلال رضوی صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز پردے کی مناسبت سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ آغا، پردہ حجاب کتنا اہم ہے اور ہمارے کنیزان زہرا کے لیے کیا میسج ہے اس پردے کو لے کر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ صدیق الاکبر و فاروق الاعظم علی ابن ابی طالب و ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پردے کی کیا اہمیت ہے، تو میں اس بات کی ابتدا جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرمان سے کرنا چاہوں گا۔ اور یہ شہزادی نے اس وقت فرمایا جب مدینہ کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں گفتگو چل رہی تھی پردے کے لحاظ سے، تو وہ گفتگو چلتی رہی۔ پھر یہ ہوا کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے، اس سوال ابھر کے سامنے آیا، تو اپنے اپنے اعتبار سے سب نے جواب دیا۔ کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ اس میں سے ایک عورت نے کہا کہ ایسا ہے بنت رسول یہیں موجود ہیں، وہ جس نے دین نافذ کیا ہے اس کی بیٹی ہیں اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، لہٰذا ہم ان سے ہی دریافت کر لیتے ہیں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے۔ وہ عورتیں شہزادی کے قریب آئیں اور انہوں نے کہا بنت رسول آپ سے ہم ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ یہ بیان فرمائیں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے۔ تو شہزادی نے مسکرا کے ارشاد فرمایا عورت کا بہترین زیور حیا ہے۔ جب انسان کے اندر حیا ہوگی، جب عورت کے اندر حیا ہوگی تو وہ اپنے آپ بذات خود پردہ کرے گی، پردے پہ مائل ہوگی۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں پردہ نہیں ہوتا۔ شہزادی نے کہا عورت کا بہترین زیور حیا ہے، اور حیا ایک ایسا زیور ہے جو ہر عمر میں اچھا لگتا ہے، لیکن جو دنیاوی زیور ہے وہ ہر عمر میں اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے شہزادی نے حیا کا انتخاب کیا اور کہا کہ حیا عورت کا بہترین زیور ہے۔ رہی بات اس کی کہ عورتوں کا بہت بڑا سپورٹ ہے، عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ عزاداری فروغ پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین صرف دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر عورت دیندار ہو تو دین نسلوں میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو تربیت کا اثر ہوتا ہے وہ عورت کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ ڈھال دے گی اس طریقے سے بچہ سامنے آئے گا دنیا کے۔ یہی وجہ تھی نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا، کیونکہ جب ماں جیسی ہوتی ہے، جیسی پرورش ہوتی ہے، وہ اپنے سانچے میں ڈھال دیتی ہے۔ ماں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچے کے اوپر۔ لہٰذا جو یہ پردہ ہے، اب اگر ہماری
قوم کی عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ پردہ سلامت رہے اور وہ اپنے آپ کو کنیزان سیدہ کہلانا چاہتی ہیں، تو انہی کو یہ حق ہے کنیزان سیدہ کہلانے کا جو پردے کا لحاظ کرتی ہیں، کیونکہ بے پردہ لوگوں سے شہزادی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ شہزادی نے حیا کو زینت بتایا ہے، حیا کو عورت کا بہترین زیور بتایا ہے، حجاب کے بغیر کوئی بھی چیز شہزادی قبول نہیں کرتی ہیں، اور حجاب اتنا اہمیت رکھتا ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اتنی مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی انہوں نے پردے کو نہیں بھلایا، انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو چھپاؤں، اور یہاں تو کسی کی چادر نہیں چھینی گئی ہے، یہاں تو کسی کا پردہ نہیں چھینا گیا ہے، سب کو اختیار ہے، اس کے باوجود بھی اگر لوگ پردے سے دور ہو رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ہمارے اندر کمی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کو یہ غور کرنا چاہیے، جس طریقے سے وہ اپنا عمل پیش کریں گی، زندگی گزاریں گی، ان کی اولاد پر وہی اثر ہوگا۔ اگر وہ پردے میں رہیں گی تو ان کی اولاد بھی آئندہ جا کے آگے مستقبل میں پردے میں ہوگی، لیکن جب ماں ہی پردے میں نہیں ہوگی تو بچے پر کوئی اثر اس کا نہیں ہوگا۔ اسی لیے مولا نے فرمایا ہے کہ اگر عورت دیندار ہو، زوجہ دیندار ہو، تو دین نسل تک آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغا اب یہاں سے ایک سوال ہے کہ تمام چیزیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا اصل مقصد جو ہے کہ ان تمام چیزوں کو پہنچانا لوگوں تک، کہ ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے، ایک عزادار ہونے کے ناطے، ایک امام حسین سے عشق کرنے کے ناطے۔ اکثر چیزوں کو یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ایام اعزا قریب آیا، تو جو افراد ہم میں سے نہیں ہیں، غیر ہیں، وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں، تو وہ پروگرام کے اس زاویے سے اگر دیکھیں تو پروگرام کے حساب سے ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ محب ہو سکتے ہیں، کیونکہ امام حسین سے محبت کرنے والے بہت سارے افراد ہیں، جس میں اہل حنود بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، لیکن کیا ہمیں اپنے عمل سے انہیں کیسے بتانا ہے کہ نہیں امام حسین کا اصل مقصد کیا تھا، یا ان کو پریشان کرنا؟ دیکھیے آپ نے جو بات کی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے پریشان تو کرنا مقصود ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں تو ہم کسی کو پریشان کر کے اپنا میسیج نہیں پہنچا سکتے، کسی کو پریشان کر کے ہم اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور معصوم نے جب بھی حق کا پیغام پہنچایا تو کسی کو پریشان نہیں کیا، اور جبری طور پر پیغام نہیں پہنچایا کہ تمہیں یہ ماننا ہی ماننا ہے۔ امام نے اپنے اخلاق کے ذریعے بھی پیغام پہنچایا، اپنے عمل کے ذریعے پیغام پہنچایا، جس طریقے سے ممکن ہو سکا امام نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے یا جس کو بھی لگتا ہے کہ اگر میں یہاں پر کچھ انتظامات کروں گا جس سے جو ہے دوسروں پر وہ ڈسٹرب ہوں گے یا پریشان ہوں گے، اگر اسے ایسا لگتا ہے اور یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ امام حسین کے محب ہونے سے دور ہو جائیں گے، وہ امام حسین کی طرف نہیں آئیں گے، اگر یہ لگتا ہے آپ کو تو پھر آپ اس سے کوشش کریں، اجتناب کریں۔ لیکن اگر مسئلہ یقین کا ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو وہ دور ہو جائیں گے۔ اگر اس چیز کا آپ کو یقین ہے تو آپ بالکل اس سے اجتناب کریں، کیونکہ کسی کو دور نہیں کرنا ہے، امام حسین کا پیغام سب کو پہنچانا ہے ہمیں۔ یکجہتی، محبت، قوت، یہ پیش کرنا ہے۔ پیغام کربلا یہی ہے کہ جہاں تک انسان اپنی تمام وہ چیزیں کہ جو ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہو، صرف ایک قوم کے لیے نہیں۔ بے شک صحیح فرمایا آپ نے، مشعل راہ ان کی زندگی ہے، سب کے پوری کائنات کے لیے مشعل راہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زندگی۔ خصوصاً امام حسین کا جو اقدام ہے وہ انسانیت کے لیے ہے، اور جب ہم ان کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں تو ہمیں مذہب و ملت نہیں دیکھنا، مکتب نہیں دیکھنا، مسلک نہیں دیکھنا ہے، کسی مکتب فکر کا بندہ ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں صرف امام حسین کا وہ پیغام دیکھنا ہے کہ انہوں نے انسانیت کو کس طریقے سے پروموٹ کیا، کس طریقے سے انسانیت کو جلا دی امام حسین نے، تو ہم انسانیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور انسانیت کو آگے بڑھانے میں جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو آپ اس سے اجتناب کریں۔ آغا بس اسی پردے اور حجاب کے بارے میں جو کہا کہ سب سے بڑی زینت جو ہے ایک خاتون کی یا جو بھی ہیں کنیزان زہرا، وہ ہے حیا اور حجاب، پردہ۔ جو ہمارے اس معاشرے میں مجالس کا سلسلہ جب چلتا ہے تو زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو ذاکرہ وہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کرتی ہیں، میں اس پر بھی اور خاص طور سے ان کی آواز، دیکھیے جہاں پہ ایک مجمع ایک ہی طرح کا ہے وہاں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کچھ غیر، جیسا کہ میں نے سوال کیا، تو اس کے لیے کتنا بہتر ہے، یا اس سے تھوڑا سا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے؟ جی میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا اپنی ذاکرہ بہنوں کی خدمت میں بھی، اور جو میری ماں بہنیں اس ٹائم بھی پروگرام دیکھ رہی ہیں خدیجہ چینل کی طرف سے، میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ کو مائک پہ پڑھنا ہے تو اب ایسے مائک بھی آتے ہیں، ایسا
लाउड स्पीकर भी आता है कि आप वो बंद कमरे में भी लगा सकती हैं और वो आवाज़ बंद कमरे में ही गूंजेगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर आपको माइक का इस्तेमाल करना है तो इस तरीके से करिए। उस तरीके से बिल्कुल इस्लाम में इजाज़त नहीं है, ना किसी मासूम ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि आपकी आवाज़ नामहरम के कानों तक जाए, क्योंकि जब आप माइक आम तौर से लगाएंगी तो वो जो है आवाज़ जो है जाएगी बाहर, और हर मकतब फ़िक्र का इंसान जो गुजरेगा उसके कानों तक आवाज़ जाएगी। हमारी माँ बहनों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जब इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई थी तो जब मौला के ज़रब लगी और इमाम हसन इमाम हुसैन जब गलीम पर लेकर आ रहे थे इमाम अलैहिस्सलाम को, जब घर के करीब पहुंचने वाले हुए तो मौला ने कहा कि मेरे चाहने वालों से कह दो कि वापस चले जाएं, इसलिए कि मेरी बेटियों तो खबर पहुंच चुकी है कि मैं ज़ख्मी हो गया हूं, वो गिरिया कर रहे होंगे, मैं नहीं चाहता कि उनकी आवाज़ें उनके कानों तक पहुँचे। तो जब आप उनकी कनीज़ें हैं तो आपको भी ये महसूस करना चाहिए कि हमारी आवाज़ें नामहरम के कानों तक ना जाएँ, इज्तिनाब करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और अगर माइक का इस्तेमाल करना है तो अब ऐसे माइक आते हैं जो सिर्फ बंद कमरे में ही इस्तेमाल हो सकते हैं, बाहर उसकी आवाज़ नहीं जाती है। और ज़ाहिर सी बात एक और चीज़ ये है कि ख़वातीन की जो आवाज़ है वो जितनी महदूद जो दायरा है उसमें लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन बैठी हुई, उन तक अपना मैसेज पहुंचाया जाता। अगर अब यहाँ से गुफ्तगू कि एक माँ दर्सगाह है, और करबला भी हमारे ज़िंदगी में एक दर्सगाह है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की ज़िम्मेदारी की, तो एक माँ की हैसियत से अगर हम इस करबला को लें तो एक माँ के किरदार में एक अज़ादार कैसे परवान चढ़ता है, वो एक माँ की क्या ज़िम्मेदारी है। जी, जैसा कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम का एक फरमान अभी नक़ल किया था कि अगर बाप दीनदार होता है तो दीन सिर्फ दहलीज तक आता है, लेकिन अगर माँ दीनदार हो तो दीन नस्ल तक आता है, क्योंकि माँ की तरबियत का बहुत बड़ा असर होता है। माँ जिस तरीके से चाहे अपने बच्चे को, जिस पैकर में चाहे, जिस साँचे में चाहे, जिस हयत में चाहे, वैसे वो ढाल सकती है, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा असर होता है। इसीलिए आपने जो करबला एक दर्सगाह है और माँ की आगोश भी एक दर्सगाह है, तो आज़ादारी के हवाले से जी हमारी माँओं को ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से दर्स दें, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाएं कि उनके अंदर जज्बा पैदा हो अज़ाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। तो हम करबला की तरफ चलते हैं, और जब हम करबला में मौजूद माँओं का मुआयना करते हैं, हम देखते हैं खैमे में जब माएँ बैठी होती हैं तो किस अंदाज से अपने बच्चों को तरबियत दे रही होती हैं, तदरीस कर रही होती हैं। तो हमें यही नज़र आता है कि हर माँ जो है वो अपने बच्चे को शब आशूर बिठाकर अपने सामने समझा रही होती है, दर्स दे रही होती है कि बेटा देखो, कल तुमसे कोई सबकत न ले जाने पाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, तुम अपनी जान निछावर कर देना, क्योंकि इमाम हुसैन के इक़दाम हक़ के लिए है, और तुम सबसे पहले जाना इमाम की बारगाह में अपनी जान का नजराना पेश कर देना। ये माँ समझा रही है, माँ दर्स दे रही है, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा असर होता है। जिस तरीके से माँ चाहे अपने बच्चे को ढाल सकती है, जिस पैकर में चाहे वो अपने बच्चे को पेश कर सकती है। अगर माँ साहिब किरदार है, माँ का किरदार अच्छा है, तो बेटे के अंदर या औलाद के अंदर, बेटियों के अंदर वो किरदार नज़र आएगा, वो झलकियाँ नज़र आएंगी जिस तरीके से माँ होगी, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा असर होता है। उन माँओं ने इस तरीके से अपने बच्चों को तदरीस दी, इस तरीके से दर्स दिया, इस तरीके से उनको परवान चढ़ाया और इस तरीके से आमादा किया जाम शहादत नोश फरमाने के लिए कि हर बच्चा तैयार था कि इमाम हुसैन पर हम सबसे पहले अपनी जान कुर्बान कर दें। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारी माँ बहनों को ये दर्स लेना चाहिए कि अपने बच्चों को उसी एतबार से दर्स देना चाहिए जिस तरीके से वो आमादा होते थे शहादत के लिए। इस तरीके से आज के बच्चे, यानी माँ इस तरीके से तदरीस करें, इस तरीके से उन्हें दर्स दें कि आज के बच्चे अज़ाए हुसैन के लिए हमेशा आमादा रहें। और अज़ाए हुसैन के लिए ये ज़रूरी नहीं कि छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि अज़ादार हमेशा से अज़ादार है, क्योंकि इनकी खिलकत का सबब ही अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम है। लिहाजा हर माँ को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चे को इमाम हुसैन की अज़ा के लिए पूरी तरह से आमादा रखे और हमेशा उसे इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए परवान चढ़ाए और हमेशा उसे तदरीस करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के लिए, उसकी अहमियत के लिए, और अपने घर में अपनी बच्चियों को पर्दे के लिए ज़रूर आमादा करे, क्योंकि जिस तरीके से माँ अपना अमल पेश करेगी बच्चे पर उसी तरीके से तासुरात होंगे। आगा, आज क्योंकि 4 मुहर्रम है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं हमारा इमाम उस मंजिल मकसूद तक पहुंच रहा है, यानी शब रोज़े आशूरा करीब तर होती जा रही है। मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे जुमले जो हर ज़िंदगी का
ماں حسل ہے مصائب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پیش کریں۔ دیکھیے یہ جو مجلس اعزا ہوتی ہے، اب امام حسین کے صدقے میں تمام ذکر ہو جاتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد کا مجلس کا مقصد ہوتا ہے وہ صرف امام حسین پہ گریہ ہوتا ہے، ان کے مصائب بیان کیے جائیں۔ تو ان کے مصائب کے بغیر تو مجلس مکمل ہی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی اجلاس مکمل نہیں ہوتا جو ان کے مصائب کے لیے شروع کیا جائے بغیر ان کے مصائب کے۔ آج 4 محرم ہے اور عموماً جو خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ آج کے دن اس مہمان کے مصائب پڑھتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کا اس وقت مہمان ہوا جب امام حسین اتنے غریب تھے کہ ایک بوند پانی بھی نہیں پلا سکے اسے۔ علی کی بیٹیاں غریب تھیں، مجبور تھیں، خیموں میں التش کی آوازیں بلند تھیں، اسے پانی نہیں پلا سکیں۔ اس کا نام حر تھا، یہ وہی حر ہے جس نے امام حسین کو کربلا آنے پر مجبور کیا، لیکن جب اپنی غلطیوں پر پشیمان ہوا تو ان کی کریمی یہ تھی کہ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی راہ میں جناب حر کے بیٹے نے جان کا نذرانہ پیش کیا اور جناب حر کا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو جب حر جانے لگے اپنے بیٹے کی میت لانے کے لیے تو امام حسین نے حر کا بازو پکڑ لیا اور کہا، حر جوان بیٹوں کی میت پہ باپ نہیں جایا کرتے۔ اب اس جملے کو اگر محسوس کیا جائے تو کلیجہ پھٹ جانے کا مقام ہے۔ امام حسین جناب حر سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی میت پہ باپ نہیں جایا کرتے۔ ابھی عاشور کا دن جب آئے گا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی، خود امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے جائیں گے اور جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا کر لائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام جناب حر کے بیٹے کی میت پہ کس طریقے سے گئے ہیں، مقاتل اس کے گواہ ہیں کہ امام حسین کی کمر خمیدہ نہیں تھی۔ امام حسین نے جناب حر کے بیٹے کے جنازے کو کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا اور بیٹھے بیٹھے گھوڑے سے انہوں نے رہوار سے بیٹھے بیٹھے جناب حر کے بیٹے کا جنازہ اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، کتنا کرب تھا حسین کے دل پر کہ جو حسین حر کے بیٹے کا جنازہ یوں ہی اٹھا لیتا ہے، جب اپنے بیٹے علی اکبر کے جنازے پر جاتا ہے تو حسین کی کمر خم ہو چکی ہے، حسین لڑکھڑا رہے ہیں، گر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے بیٹا اکبر مجھے آواز دو، تم کہاں ہو؟ تمہارے بوڑھے باپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ وہی حسین علی اکبر کے جنازے پر پہنچ نہیں پا رہا ہے، بہت مجبور ہو گیا ہے، کبھی اس طرف ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، کبھی اس طرف ٹھوکر کھا کے گرتا ہے۔ باپ بیٹے کا زخم اٹھائے، یہ حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ کس طریقے سے حسین نے اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی آنی نکالی، کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا اور خیمے تک لے کر آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے علم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ نورانی گفتگو سماعت فرمائی۔ آج 4 محرم ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں کردار سازی اس انداز میں کی جاتی ہے کہ اگرچہ انسان کربلا سے درس لے لے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنا مظلوم حسين، أنا مظلوم حسين.